Welcome to Injili Media. آپ نے لوگوں کے بپتسمہ لینے کے بارے تو سنا ہوگا کہ کسی نے بپتسمہ لیا، یعنی افراد اشخاص تو بپتسمہ لیتے ہیں، لیکن تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ یہ ہے کہ ایک پورے ملک نے بپتسمہ لیا یا اس پورے ملک کو بپتسمہ دیا گیا۔ تو یہ کون سا ملک ہے اور یہ کیا واقعہ ہے؟ آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں اس پہ بات کی جائے گی۔ پولینڈ وہ ملک ہے جسے 14 اپریل 966 عیسوی صدی 966 AD میں باقاعدہ طور پر بپتسمہ دیا گیا۔ تو یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ پولینڈ اس واقعے سے پہلے مسیحی ملک نہیں تھا، بلکہ یہاں بت پرستی پہ مبنی یا تہمات پرستی پر مبنی مذاہب تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہاں کا جو حکمران تھا، جو بادشاہ تھا میسسکو اول، اس نے جب مسیحیت کو قبول کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے تو مسیحیت کو قبول کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورا ملک ہی مسیحیت کو قبول کرے، یعنی نہ صرف ملک کے لوگ بلکہ ملک بحیثیت ایک زمین کا خطہ۔ تو اس طرح سے پورے ملک پولینڈ کو بپتسمہ دیا گیا، اور یہ حکمران میسسکو اول اس لیے کرسچینٹی میں کنورٹ ہوا کیونکہ اس کی بیوی پرنسس ڈوبرووا اس کے مسیحی عقیدے سے متاثر ہو کر اس نے بھی مسیحیت قبول کر لی، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب پورا ملک اور ملک کے سارے لوگ ہی اس مذہب کو اختیار کریں۔ ویسے بھی ماضی میں کچھ ایسی روایات رہتی تھیں کہ جب ملک کا حکمران یا سربراہ کوئی مذہب اختیار کرتا تو اس کی رعایا بھی وہی مذہب اختیار کر لیتی۔ تو 966 AD میں 14 اپریل کو پولینڈ نے بپتسمہ لیا، اور نہ صرف پولینڈ کا حکمران بلکہ پورا ملک، خطہ بھی اور اس کے لوگ بھی کرسچن ہو گئے۔ پولینڈ کے لوگ اس واقعے کو ہولی سیٹرڈے کے طور پر یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا، جب پولینڈ کا بپتسمہ ہوا، تو اس وقت تاریخی اعتبار سے یہ 14 اپریل 966 کی تاریخ ہفتے کے روز پڑتی ہے۔ اب یہ بپتسمہ کہاں ہوا؟ تو یہ واقعہ ہوا پولینڈ کے علاقے پوزنان نائزنو میں۔ 2016 میں اس واقعے کی یادگاری کے طور پر پورے پولینڈ میں ایک جشن کا سماں تھا، اور اس واقعے کی 1050ویں سالگرہ کو بڑے دھوم دھام سے منایا گیا، اور اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا، یعنی پولینڈ کے لوگوں نے اس بات کا دوبارہ عہد لیا کہ پولینڈ کی شناخت بحیثیت ایک مسیحی ملک ہمیشہ قائم رکھی جائے گی، اور پولینڈ کی مسیحی شناخت کو ختم نہیں ہونے دیا جائے گا، تاکہ پولینڈ کی قدیم مسیحی مذہبی، سماجی اور کلچرل شناخت قائم رکھی جا سکے۔ اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو پولینڈ کے لیے اپنی مسیحی شناخت کو قائم رکھنا ہمیشہ سے آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پولینڈ دنیا کے نقشے سے ہی غائب ہو گیا۔ پولینڈ 1795 سے لے کر 1818 تک دنیا کے نقشے سے ہی گویا غائب ہو گیا، کیونکہ اس پر بیرونی طاقتوں نے اس طرح سے حملے کیے اور قابض ہوئے کہ اسے نیبرنگ کنٹریز نے، پڑوسی ممالک نے، جیسے رشیا ہے، انہوں نے اپنے اندر ضم کر لیا، اور اس طرح سے پولینڈ بحیثیت ملک دنیا کے نقشے سے ہی غائب ہو گیا۔ اس کے علاوہ پولینڈ کے لیے اپنی مسیحی شناخت کو قائم رکھنے میں ایک اور بڑی دقت تب پیش آئی جب جنگ عظیم دوئم، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد روس نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ کمیونسٹ بلاک نے پولینڈ کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے کچھ 40 سال سے زائد عرصہ تک پولینڈ کمیونسٹ غلبے کے ماتحت رہا۔ تو آج بھی پولینڈ یورپین یونین کا وہ ملک ہے جو اپنی اس مسیحی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے اس بات پر بضد ہے کہ پولینڈ نے باہر کے ممالک سے تارکین وطن نہیں لینے، یعنی امیگرنٹس نہیں لینے۔ پولینڈ کی حکومت نے اس بات کو طے کر رکھا ہے کہ باہر سے کسی بھی غیر مسیحی تارکین وطن کو نہیں لیا جائے گا، تاکہ پولینڈ کی مسیحی شناخت جیسی ہے ویسے ہی قائم رکھی جائے۔ پولینڈ کے صدر کو دنیا بھر میں اس بات کے لیے بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح سے تو آپ نسل پرستی برت رہے ہو اور دوسری اقوام اور مذاہب کے لوگوں سے غلط رویہ برت رہے ہو، لیکن وہ اس بات پہ بضد ہے کہ مجھے کچھ بھی کہیں، میں نے پولینڈ کو اس کی مسیحی شناخت
میں ہی قائم رکھنا ہے اور میں نے کسی کو بھی باہر سے اس ملک میں داخل نہیں ہونے دینا جو ہماری مسیحی شناخت کے لیے ایک چیلنج یا خطرہ بن سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک پولینڈ اپنے اس سٹانس، اس پوزیشن پر قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ پولینڈ پر اس حوالے سے بہت زیادہ دباؤ ہے، خاص طور پر یورپین یونین اور دنیا بھر کے خصوصی طور پر سیکولر اور سیاسی طبقوں سے۔ تو پولینڈ وہ ملک ہے جس نے 966 AD میں بپتسمہ لیا مسیحی ہونے کا، اور وہ آج بھی اپنے اس مسیحی بپتسمے کی بدولت اپنے مسیحی مذہب پر، عقیدے پر، کلچر پر، شناخت پر قائم ہے۔